کیا کرے اور نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے. وہ تو ہے سب منافقتوں کا نتیجہ. ہم آج تک یہ طے نہیں کر سکے ہیں، یہ واضح نہیں کر سکے ہیں کہ کون ہمارا دشمن ہے اور کون ہمارا دوست ہے. درست. کون ہمارے لیے مینس ہے اور کون ہمارے لیے ایسٹ ہے. یعنی آج تک امریکہ کے بارے میں بھی ہم یہ کلیئر نہیں کر سکے، کیونکہ ایک طرف ہم جو اتحاد ہے اس میں ہم ان کے فرنٹ لائن اتحادی ہیں، دوسری طرف خود ہمیں جنرل صاحب جیسے لوگ بتاتے ہیں جو ان کو ڈیل کرتے ہیں کہ امریکیوں کے ارادے جو ہیں یا ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی افغانستان میں وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھی. میں صافی صاحب بریک تے جانا ہے، قطع کلامی معاف. ناظرین ایتھے لواں گے ایک وقفہ اور بریک تو واپس آ کے سے پوائنٹ تو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ اگے ودانے. پاکستان اور امریکہ دے تعلقات دے حوالے نال گل بات ہو رہی ہے. بریک تو جان تو پہلے سلیم صافی صاحب تسی گل کر رہے سو اور مینوں یہ دسو کہ آپریشن دی اسی گل کر رہے ہیں کہ جی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر امریکہ دی طرفوں بار بار پریشر دیتا جاتا ہے اور پاکستان نہیں کرتا تو کیا ڈرون سٹرائکس تے پہلے ہی امریکہ کر رہا ہے؟ کیا کوئی امریکہ خود آ کر زمینی کاروائیاں بھی اسی دیکھیاں ماضی دے وچ انہوں نے کچھ کیتیاں نے، اس دے بعد بھی ہن ایسی کوئی کاروائی ہو سکتی ہے؟ اگر پاکستان زمینی کاروائی امریکی اس کی حماقت کبھی نہیں کریں گے. ان سے افغانستان نہیں سنبھالا جاتا. وہ افغانستان کے اندر زمینی کارروائیاں نہیں کر سکتے تو کجا کہ وہ ادھر آ جائیں اتنے مشکل علاقے میں. پاکستانی آسانی نال انڈر پریشر آ جاندے نے نا. نہیں، وہ دوسری بات یہ کہ امریکیوں کو جہاں ٹارگٹ ملتا ہے تو وہ ڈرون پہ کسی جگہ سے بھی ہٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر وہ کئی سالوں سے کارروائیاں کر رہی ہیں. اصل میں جو امریکی ابھی تو یہ ہے کہ ان سے چونکہ ادھر معاملہ نہیں سنبھالا جاتا اور وہ ان کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ منافقت کی، ہم نے جواب میں ان کے ساتھ منافقت کی اور اب دونوں کی اپنی اپنی منافقت جو ہے نا وہ دونوں فریقوں کے گلے پڑ گئی ہے. اب یہ ہے کہ وہ اگر کبھی ہمیں، ابھی تو یہ ہے کہ ان کی سٹک اینڈ کیرٹ والی پالیسی ہے اور زیادہ سے زیادہ وہ ہمیں اب لالچ دے کے یا اوبلائج کر کے افغان مسئلے میں جدھر وہ پھنسے ہوئے ہیں اپنے آپ کو ایک باعزت طریقے سے نکالنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے اور میں نہیں سمجھتا کہ امریکی کبھی بھی ہمارے ساتھ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کی زمینی فوج آئے. اصل میں جس میدان میں وہ پھر ہمیں سزا دیں گے وہ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک مینجمنٹ ہے اور ایون جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہے وہ اس کا ریموٹ جو ہے وہ امریکیوں کے ہاتھ میں ہے. تو وہ اس طرح کی دھمکیاں تو دیں گے لیکن زمینی رستے سے وہ نہیں آ سکتے بلکہ وہ ان فرنٹ پہ جو ہے پھر ہمیں سزا دیں گے. ملا عمر اور اسامہ بن لادن پاکستان دے وچ ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، یہ تو وہ جو بات کر رہے ہیں دیکھیں اس کے بارے میں کوئی بھی یقین سے بات اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے پاس بھی قطعی معلومات نہیں ہے. مثلا ان کا امکان ہے کہ افغانستان میں ہوں. کیوں؟ افغانستان میں پاسبلٹی کے لیے بھی چند دلائل ہیں. جو لاسٹ ویڈیو اسامہ بن لادن کی ایمن ظواہری کے ساتھ آئی تھی اس کو جتنے بھی ہم لوگوں نے انالائز کیا تھا تو اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ کنڑ میں تھے. ان کے ڈرائیور بھی پھر وہاں سے پکڑے گئے تھے. اسی طرح ملا عمر کے بارے میں خود افغانستان کے اندر سے ان کے آپریٹ کرنے کا وہ ہمیں اس دوران جو ہے وہ شواہد ملے ہیں. اس لیے یہ امکان بھی ہے اور وہاں پہ اب ایسے ایسے پورے ضلع ہیں، پورے بعض اوقات صوبے ہیں کہ جدھر حکومت کی ریٹ نہیں ہے بلکہ طالبان کی ریٹ ہے. تو ادھر بھی امکان ہو سکتا ہے. پاکستان میں کیوں ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر آپ اسامہ کی بات کریں تو خالد شیخ محمد پنڈی سے پکڑے گئے، رمزی بن الشیب جو ہے وہ کراچی سے پکڑے گئے، ابو زبیدہ فیصل آباد سے پکڑے گئے، ابو فراج اللیبی مردان سے پکڑے گئے. تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی بھی یہاں پہ امکان ہو سکتے ہیں. اسی طرح ملا عمر کے نمبر 2 ملا برادر یہاں سے پکڑے گئے. اس سے پہلے جو ان کے طالبان کے اور لوگ پکڑے تو ادھر بھی امکان ہو سکتے ہیں. لیکن ایک اور جگہ بھی امکان ہو سکتے ہیں. مثلا اسامہ بن لادن کی فیملی کے لوگ جو ہے وہ ایران سے نکل آئے. ٹھیک. اور اس وقت یہ بات بھی کہی جا رہی ہے اور ان کے انٹیلیجنس کہہ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے طالبان کو بھی اور ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح اس ریجن میں اور بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ امریکہ سے ڈرتے ہیں اور ظاہری بات ہے وہ بھی یہ چاہیں گے کہ اگر امریکہ کا کوئی مخالف ہو تو یہ پاسبلٹیز تو ہر جگہ ہو سکتی ہیں. جو یہ ہلری کلنٹن ادھر آ کے یا ہالبروک ادھر آ کے یہ کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں. اگر ان کو معلوم ہوتا، ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتے تو پھر ہمارا انتظار نہ کرتے، خود جا کے اس پر ڈرون ہٹ کرتے. یہ اصل میں
पॉलिटिकल प्रेशर के लिए जो सफारतकारी में एक दूसरे पे दबाव डाले जाते हैं, तो ये वो पाकिस्तान को ज़ेर दबाव लाने के लिए और अपने कुछ और मुतालबात मनवाने के लिए वो इधर आके इस तरह की बात कह देते हैं कि जी उसामा इधर है और मुल्ला उमर इधर है। शाह जी पॉलिटिकल प्रेशर ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਔਰ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਹਾਫ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਈਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਤਮੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਫਾਈਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਪਰ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਉਸਾਮਾ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਸਾਰੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 2 ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर CIA ਔਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਫॉर द प्रेसिडेंट, ਔਰ ਉਹ ਇਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਜਨਰਲ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦ ਬੰਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸਿਵ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਦੇ ਫਾਈਟ ਫॉर ਅਗੇਂਸਟ ਈਚ ਅਦਰ, ਔਰ ਉਸੇ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਔਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਡਾਇਲੌਗ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਸ਼ਨ ਮੰਗਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਰੀ ਲੂਗਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਮੰਨਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਆਣਾ ਔਰ ਟੋਨ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਵੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਕੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਉਹ ਜੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹੋਲਡ ਔਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪਾਵਰ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲਵੋ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਬਟ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਆਊਟ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਲਾਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੇਟਿੰਗ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਆਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਇਵਿੰਡ ਆਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਕਰਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆਵਾਮ